وہ یہ ہے کہ جی تاکہ کوئی آپ کو کڈنیپ نہ کر لے نا ذرا دشمن، اس لیے ہم نے ان کو ٹاپ سیکیورٹی میں رکھا ہے. کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں کسی کو نہیں بتا سکتے، کسی سے مل نہیں سکتے، یہ باہر تک گھومنے نہیں جا سکتے، اور اگر ضروری ہو تو ہم ان کو عبایا پہنا دیتے ہیں کہ پتہ نہ چلے کہ ہمارے سیٹ ہمارا ڈیزائن کرے. تو بتائیں قاسم بھائی تھوڑا سا کہ انٹیریئر ڈیکوریشن ویسے اور ایکچولی کسی شو کا سیٹ ڈیزائن کرنا، ہاؤ ڈفرنٹ از اٹ؟ ہوا اس طرح کہ میرا این سی اے میں ایڈمیشن ہو گیا تھا ایف ایس سی کے بعد، پر میرے جو ہمارا فیملی بزنس ہے وہ کارپیٹس کا ہے، تو میرے والد نے کہا نہیں یہ ڈیزائننگ وغیرہ کچھ نہیں کرنی، بس ایم بی اے کریں اور بزنس میں آ جائیں. بزنس کارپیٹس کا بزنس. تو پھر میں نے 91 میں اپنا ایک اسٹور کھولا فنیشنگ ٹچ، وہی آپ کے پنڈی میں، اور اس کے بعد انٹیریئر ڈیزائننگ شروع. اور شروع میں بس صحیح میں تو ایم بی اے کیا ہوا تھا، ڈیزائننگ تو میرے اندر تھی، تو میں نے 1-2 پروجیکٹس کیے، ایئر فورس کا کیا، ایک میسز کا کیے، اس لیے کہ پنڈی میں تو آرمی کا سیٹ اپ ہے. اس کے بعد کرتے کرتے پی ایم سیکریٹریٹ میں میں نے اسسٹ کیا ڈیزائنر کو. اس کے بعد پھر میں نے ایم سی بی کے پریزیڈنٹ کا کیا انٹیریئر، اور پھر ایکسپیرینس چلتا گیا نئے مٹیریلز میں، ایگزیبیشنز جو ہے ریگولر. تو ٹی وی سیٹس کا بھی پھر میرے دوست جو ہیں وہ کیونکہ پروڈکشنز کرتے تھے، ان کو ضرورت ہوتی تھی ایک سیٹ ڈیزائنر کی، تو میں نے وہ پھر 2001 سے سٹارٹ کیا، کرتے کرتے پھر کافی بڑے سیٹس بھی لگائے. میں نے تقریباً 1500 روپے سے بھی لگایا سیٹ، اور پھر 15 لاکھ کا بھی لگایا. تو مجھے مٹیریلز کی کیونکہ نو ہاؤ ہے، سپلائرز ہیں میرے پاس، تو مجھے اتنا ٹائم نہیں لگتا، کیونکہ اگر آپ صرف سیٹ ڈیزائنرز ہیں، آپ کو مٹیریلز کا نہیں پتہ، تو پھر آپ کی لمیٹیشن آ جاتی ہے. تو مجھے جب ایک دن بھی ملتا ہے تو میں اٹھا کے ادھر ادھر سے چیزیں. اچھا آپ ٹی وی پہ ویسے سیٹس دیکھتے ہیں لگے ہوئے، کیا آپ کی آبزرویشن ہوتی ہے ہمارے ٹی وی چینلز پہ؟ سر مجھے اب تو خیر بہت ماشاءاللہ امپروومنٹ آئی ہے، لیکن ویسے واٹس رانگ ود آور ٹی وی کے سیٹ؟ میں نے یہ کہا نا کہ ان کو مٹیریلز کی نالج نہیں ہے. جہاں پہ لگنی ہے کوئی پی وی سی لگنا ہے، وہاں پہ وہ ایکچوئل جو ہے ووڈ لگا رہے ہوتے ہیں. جہاں پہ آپ کا 50 روپے سے کام چلے گا، وہاں پہ آپ 300 روپے لگا رہے ہیں، تو وہ سارے امبیلنس ہو جاتا ہے چیزیں. اچھا تو ڈو یو تھنک کہ یو کین ایکچولی سیو کاسٹ اینڈ کم اپ وذ سمتھنگ ویری کریٹو سیٹس میں؟ بالکل، اس لیے کہ سیٹس پہ تو آپ کو صرف اس کی لک اچھی کرنی ہے نا، آپ کو ایکچوئل چیز نہیں لگانی. اچھا یعنی وہ بات ہے اصلی ٹائلز جو ہم نے لگائی ہوئی ہیں، ہمارا کو سب کچھ اصلی ملے گا نا. ہمارا جب ہم نے گارڈن کا بھی کیا تھا، وہ ایک تاریخی سیٹ تھا، ابھی آپ کو دکھاتے ہوئے. یہ سیٹ واز فار اگر میں روپیز میں کہوں تو 25 سے بھی اباؤٹ 30 لاکھ روپیز کا وہ سیٹ تھا. ون آف دی موسٹ ایکسپینسو. لیکن مگر وہ 25 لاکھ کا لگتا تھا. ہاں اس میں اصلی مگر ابھی میں نام نہیں لوں گا، ایک بہت بڑا ہمارا نیشنل چینل ہے، اس پہ کروڑوں کا لگا ہے سیٹ. اچھا. اور وہ نظر ہی نہیں آتا. میں نے اس چینل کے لیے نیوز کا سیٹ کیا، اور وہ مجھے شاید پیسے لینے نہیں آتے تھے. مجھے لوگوں نے کہا آپ نے لگتا ہے پہلی بار کیا ہے. پیسے کم لیے. میرا خیال تھا 5 اور 6 لاکھ کا، اور جو دوسرا انہوں نے لگایا وہ پتہ 26 کروڑ روپے کا. کیا جی یہ کون سا سیٹ ہے؟ اب یہ میں نام نہیں لے سکتا. ایسا تو کوئی پاکستان میں نہیں ہو سکتا. 26 کروڑ؟ جی مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ہاں نیشنل ٹیلی ویژن. اچھا ایسے کس چیز کا؟ نیوز اولمپکس کا تھا؟ نیوز کا سیٹ. اچھا نیوز کا سیٹ تھا. میں کہا اولمپکس کا تو نہیں بات کر رہے سیٹ اپ؟ نہیں بہت زیادہ ہے، بہت ایکسپینسو. اور وہ نظر نہیں آتا. پھر وہ اس زمانے میں جو آپ کے ہیں ابھی میرے مطابق جو کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ مجھے وہی بلو والا سیٹ چاہیے جو میں نے بنایا تھا. اور پھر وہ پھر سے دوبارہ آیا، تو میں ویئر ہاؤس میں جا کے پھر چیزیں جوڑ کے میں نے اس کو پھر سے سیٹ کیا. ہاں نائس. لیکن ویسے آپ کو زیادہ مزہ کس میں آتا ہے، گھروں کو ڈیزائن کرنے میں یا سیٹس؟ ابھی ریسنٹلی میں کر رہا ہوں فارم ہاؤس، وہ اس میں مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، کیونکہ ان کے جتنے بچے ہیں وہ بہت ہی کوآپریٹو ہیں، اور مجھے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. بہت بڑا فارم ہاؤس ہے اسلام آباد میں، تو مزہ آتا ہے کو بڑا اس پہ آتے مزہ. یا ملٹی نیشنل. ادروائز گھروں والے بہت بیچ میں جو ہے جب فائنلائزیشن پہ پہنچتا ہے نا، تو ان کو سمجھ آنے شروع ہو جاتی ہے، اور پھر وہ ہر چیز میں اپنی پھر آئیڈیاز فلوٹ کرتے ہیں. مگر اب جب سے میں نے آپ کا شو کر لیا ہے، اب میری بھی لوگ سننے لگے. ٹیکا ہو گیا، ٹیکا. میں کہا ٹائم نہیں ہے. ابھی دیکھیے مطلب ایک ہماری آپ مجھے کرسی کی کہانی سن. اچھا ایک کالر سے بات کرتے ہیں، پھر آپ کو بتائیں گے کاظم بھائی میری چیئر کے بارے میں بڑی مزیدار کہانی. اس کے بعد پھر ایک دوسری چیئر آئی تو اس کا کیا ہوا. تاریخی چیز وہی بات ہے کہ کبھی کبھی سیلیبریٹیز یا کوئی جن کی آپ عزت کرتے ہیں، جن کو آپ پیار دیتے ہیں، وہ اس عام سی چیز کی بھی ویلیو بڑھا دیتے ہیں. وہ کس طرح سے ہوا مجھے بتایا کاظم بھائی نے، بڑا انٹرسٹنگ واقعہ. پہلے کالر سے بات کریں. آمنہ
السلام علیکم آمنہ فرام دبئی. صبح بخیر زندگی. ہاؤ آر یو؟ ویلکم. آئی ایم گڈ. ہاؤ آر یو؟ ٹپ ٹاپ مزے میں. بتائیے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب یہ ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ذہن میں اپنے کیا چیز سوچ کے کوئی کام کرتے ہیں؟ چلیں جی یہ تو ذہن کے اندر پہنچ گیا. مطلب جو میں نے میرا آبزرویشن ہے کافی عرصے سے اسی پہ بیسڈ ہوتی ہے بیسیکلی. اور میں نے ابھی انکاؤنٹر کیا کہ مجھے آمد ہوتی ہے. میری 3 بجے آنکھ کھل جاتی ہے اور میں ڈرا کرنا شروع ہو جاتا ہوں. یہ آلپرس کا جو ایڈ ہے وہ میں نے ایسے ہی ڈیزائن کیا تھا. تو ابھی یہ 2-3 بار ایسے ہو چکے ہیں. میرے خیال یہ عجیب سا ہے انکاؤنٹر. ابھی جو میں یہاں والا کروں یہ بھی مجھے اب پیٹ میں درد رات کو 3 بجے 3 بجے ویسے میں نے سنا ہے کہ خاص طور پہ روحیں آتی ہیں. مطلب بدروہیں جن اللہ معافی مطلب کوئی ایسے عام طور پہ سے نا چڑیلیں پکنک پہ نکلتی ہیں 3 بجے. اور آپ کو 3 بجے آپ نے فلموں میں نہیں دیکھا کہ ہارر کچھ ہونے والا ہوتا ہے اللہ معافی کوئی جیسے وہ ہل رہی ہے تار وہاں یہ ٹیپ بھی ہل رہی ہے. یہ نہیں کوئی فلموں میں دکھاتے ہیں کہ کچھ ایسے ہونے والا نا تو 3 بجے اور آپ کو 3 بجے آمد ہوتی ہے. چیک کرائیں آپ اعظم بھائی. یہاں ہے ہمارے ایک پیر بابا بہت جلالی ہیں ایک دم نکالتے ہیں ایسے وہ جن بھوت اندر سے نکالیں گے. یہ جن تو کوئی نہیں تیار کر رہا سیٹ. یہ جو آپ نے آمد کی آپ نے وہ دیکھ ہیروز ایک سیریز ہے. اچھا. اس میں ایسے ہوتا ہے نا ایک پینٹر ہوتا ہے اس کو ایسے ایک آمد سی ہوتی ہے اور وہ آنکھیں ایک دم اس کی وائٹ ہوتی ہے وہ ڈرا کرتا ہے لیکن وہ جو پکچر بنتی ہے وہ فیوچر ہوتا ہے. رائٹ. کہ فیوچر میں کچھ ہونے والا ہے. ہاں تو سیٹ بھی فیوچر میں ہوتا ہے. سپر ہیرو ہے. ابھی میں مگر یہاں کیونکہ دبئی میں بہت اچھے مٹیریلز ہیں میں ریسرچ کر رہا ہوں اور میں چاہ رہا ہوں کہ ان کو انکارپوریٹ کریں. ہاں ویسے یہ میں ضرور بات کروں گی کہ دبئی میں ہمیں تو فرنیچر بہت ورائٹی ملتی ہے بٹ آئی فائنڈ اٹ ویری ایکسپینسو. میں وہی رگز وغیرہ جب پاکستان میں دیکھتی ہوں مجھے چیپر لگتے ہیں اور مجھے ماشاء اللہ خیر پاکستان کے تو ہر چیز بہت اچھی لگتی ہے. بٹ باقی آپ کو کیا فرق لگا یہاں کے فرنیچر ڈیکوریشنز سب میں؟ ہماری جو چائنا مارکیٹ ہے پنڈی میں وہاں چیپ ریپلیکاز مل جاتے ہیں. یہاں پہ وہی چیزیں بہت ایکسپینسو ہیں. شاید اوریجنل ہو. اوریجنل فیک کیا ہوتا ہے؟ ہاں مطلب بہت پرائسز اس کی لو ہیں اس لیے ٹی وی پہ تو آپ کو بہت ہائی پرائس چیز نہیں رکھنی. اس کی شکل ہی اچھی ہونی چاہیے. مگر میرے خیال ہے اب جیسے آپ کرسی کی اپنی بات کر رہی تھی تو میری ایک کلائنٹ ہے انہوں نے کہا جی مجھے تو پرپل چیئر چاہیے نادیہ خان کی. میں نے کہا بھائی وہ تو دبئی کی ہے. تو میں نے ایک اور ان کو ونگ چیئر بھیجی اور ان کے گھر گئی. انہوں نے بیٹھ کے دیکھا ان کا نہیں اس میں تو مزہ نہیں ہے ہمیں تو وہی چاہیے کسی طرح ارینج کر کے. یہ دیکھیں نا یہ پرپل چیئر یہ والی چیئر چاہیے جو پرپل چیئر آپ کی نائٹ والی ہے. تو خیر وہ تو نہیں گئی اور وہ چیئر پہ واپس آ گئی ان کے گھر سے. آپ نے ان کو ایک براؤن جو آپ نے پھر بیج والی. تو میں نے پھر جب آپ کا سیٹ آیا تو میرے پاس آپشن ہی نہیں تھی. ایک دن میں کیا کرتا میں نے وہی چیئر رکھی اور آپ کو پسند بھی آئی. تو اس چیئر کی بھی میرے خیال ایگو تھی. جب انہوں نے اس کو وہاں سے ہٹایا اپنے گھر سے تو اس چیئر نے کہا کہ اچھا تم نے مجھے نادیہ خان کی وجہ سے چھوڑا ہے آج اور اس کے اوپر پھر آپ آ کے بیٹھی.